مسیح کے قدوس اور برک نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں اپنے پروگرام میں گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے کتاب پر، جس کا نام ہے کتاب الاستفسار۔ اس کتاب میں بہت سے اعتراضات، سوالات مرتب کیے گئے ہیں ظفر اقبال صاحب کی طرف سے، اور ان کی خواہش کے مطابق ہم ان تمام سوالات کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑا ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بڑا ہی ڈفرینٹ بھی۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے اس پہ کسی نے اتنی ڈیٹیل گفتگو کی ہو۔ پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں عصمت انبیاء کرام۔ سر، ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے اس پروگرام میں۔ یہ عصمت انبیاء کے بارے میں جو پہلا سوال ظفر اقبال صاحب کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ عصمت انبیاء کرام کے متعلق مسیحی دوہرا معیار کیوں رکھتے ہیں؟ مسیحی لوگ انبیاء کرام کو گنہگار ٹھہراتے ہیں اور مسیح کو بے گناہ۔ جی، ہم بالکل دوہرا معیار نہیں رکھتے، اور یہ بھی ان کا مفروضہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ کسی نہ کسی فیلسی کا شکار ہوتے ہیں ہر پروگرام میں۔ تو آج بھی وہ حسب معمول کسی فیلسی میں مبتلا ہے کہ مسیحی دوہرا معیار رکھتے ہیں، اور وہ دوہرا معیار یہ ہے کہ ہم نے لازماً انبیاء اکرام کو گناہ گار ٹھہرانا ہے، گناہ گار کہنا ہے، یا ان کو گالیاں بکنی ہیں، اور لیکن مسیح یسوع کے متعلق ہم کہتے ہیں وہ تو بہت اچھا تھا۔ صحیح، یہ ان کے مفروضے ٹھیک نہیں۔ مسیح یسوع کو ہم بے گناہ کہتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ بھئی جذباتی نعرہ ہے، نو، اس قسم کی بات نہیں ہے۔ مسیح کی زمینی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں ان کی ذات میں کہیں پر کوئی گناہ کا شائبہ تک نظر نہیں آتا۔ بائبل جو تعلیم دیتی ہے انسان کے بارے میں، آپ یوں سمجھیں کہ سکے کے 2 رخ ہیں۔ انسان کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی گناہ گار ہے، اور بقول پولس رسول کے سب نے گناہ کیا، لہذا وہ خدا کے جلال سے محروم ہے۔ حضرت سلیمان بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو گناہ نہ کرے، جس سے گناہ یہ سرزد نہ ہو۔ تو دوسرا رخ یہ ہے کہ خدا، ایک رخ سکے کا ہے انسان اور ایک رخ ہے خدا۔ خدا کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ خدا پاک ہے، میں تمہارا بنانے والا پاک ہوں، لہذا تم بھی پاک بنو۔ اور وہ اتنا پاک ہے کہ اپنے قدسیوں کا بھی اعتبار نہیں کرتا۔ تو یہ تو بائبل کی جو حتمی سچائی ہے نا، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ انسان اپنی بہترین حالت میں بھی گناہ گار ہے، گناہ میں گر سکتا ہے، اس کا خمیر خاک سے اٹھتا ہے۔ جہاں تک انبیاء کرام کی بات ہے، وہ یقیناً معتبر لوگ تھے۔ ہم نے کوئی قسم نہیں اٹھائی ہوئی کہ ہم ضرور انبیاء کرام پر کیچڑ اچھالیں، نہ ہم یہ جرات کر سکتے ہیں، لیکن جو بات ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بائبل نے اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو بائبل ایک آئینہ ہے، اس نے اس بات کو چھپایا نہیں ہے، اس نے عیاں کر دیا ہے۔ اور یہ کسی کی پرسنل ڈائری نہیں ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا خدا کا کلام ہونے کا ثبوت یہی ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی معتبر کیوں نہ، اگر اس سے غلطی سرزد ہے تو بائبل اس پر پردہ نہیں ڈالے گی۔ صحیح، یہ خدا کا وتیرہ نہیں ہے، نہ خدا کے کلام کا یہ سٹائل ہے۔ اچھا، اب آ جائے صرف مسیح کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، انبیاء کرام کے بارے میں بھی ایک اور بات بتا دوں کہ انبیاء کرام کی اکثریت ایسی ہے جو بڑی آئیڈیل ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں وہ سنت کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ہم نے داؤد کو فالو کرنا ہے، ہم نے یسایہ کو فالو کرنا ہے، حزقیل کو فالو کرنا ہے، یوحنا استباقی کی کرنی ہے، نہیں۔ ہاں، جو فالو کرنے کی بات ہے وہ مسیح یسوع کی ذات ہے، بے شک، کہ ایمان کے بانی کو تکتے رہو، تو اس کی طرف ہم تکتے ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ مسیح کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ خدا کا تجسم تھا، خدا تھا، انسان بن کے دنیا میں آ گیا۔ بائبل کہتی ہے کہ اس کی زبان پر چھل نہ تھا، وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی ایسے فریم آف ریفرنس میں انسان بنا کے رکھا گیا
کہ جہاں پر کسی انسان کی کسی آزمائش کی پہنچ نہیں تھی، وہ جس فریم آف ریفرنس تھا وہاں پر وہ سب کچھ تھا، وہ سارے جال بچے ہوئے تھے جو ایک عام انسان کے لیے ہوتے ہیں، وہ ساری آزمائشیں اویلیبل تھی جو ایک عام انسان کے لیے، تو بھی وہ بے گناہ رہا. اچھا، تو اسی لیے مسیح یسوع کا یہ دعویٰ ہے کہ تم میں کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ تو کوئی نہیں ثابت کر سکتا. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پلاطوس کے سامنے جب اس کا کیس پیش کیا گیا، بے شک، تو ایک ہی دن میں 5-6 عدالتوں میں اس کو پیش کیا گیا. اس کے باوجود کسی کو اس میں کوئی جرم نظر نہیں آیا، اور پلاطوس نے تو باقاعدہ پانی میں اگا کر ہاتھ دھوئے کہ میں اس راست باز جرم سے بری ہوتا ہوں. بے شک. اچھا، پھر اس نے اقرار بھی کیا کہ بھائی میں تو اس میں کوئی جرم نہیں پاتا، حالانکہ اس نے انویسٹیگیٹ کیا، اس نے کراس کویسچن بھی کی، لیکن اس کو کوئی جرم نظر نہیں آیا. مسیح کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں کہ اس دنیا میں کسی کو آپ نے نیچا دکھانا ہے، کسی کے خلاف سازش کرنی ہے، کسی سے بدلہ لینا ہے، تو 3 قسم کے الزامات لوگ لگاتے ہیں. جنسی الزام لگا دیتے ہیں، سیاسی الزام لگا دیتے ہیں، یا مذہبی الزام لگا دیتے ہیں. آج بھی دنیا میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں. لیکن جب الزام لگاتے ہیں تو کوئی ایک الزام چنتے ہیں کہ اچھا اس پر مذہبی لگا دیتے ہیں. ہمارے ملک میں تو بہت ہے کہ اس نے بلاسفیمی کی جی. اچھا، پھر یا اس پر جنسی الزام لگا دیتے ہیں، یا سیاسی الزام لگا دیتے ہیں جی کہ اس کی تو میٹرک کی سند ہی جعلی ہے، یہ اہل نہیں ہے، صحیح، یہ متقی اور پرہیزگار، اور وہ یہ نہیں ہے، ساری باتیں. مسیح یسوع پر 3 الزام تھے، اور وہ 3 الزام میں بے گناہ ثابت ہوا. تو ہم اگر کہتے ہیں کہ مسیح یسوع بے گناہ ہے تو زبانی کلامی جمع خرچ نہیں کرتے، یا ہمارے کوئی جذباتی نعرے نہیں ہیں، نو. اور نہ مسیح یسوع نے کبھی الیکشن لڑنا کہ ہم نعرے لگائیں، اور ہمیں کسی نے اکسایا کہ بھئی نعرے لگانے ہیں کہ بہت اچھا کینڈیڈیٹ ہے، نو. ہمارے دل سے آواز اٹھتی ہے، کیونکہ ہمارے سامنے جو ان کی زندگی کا خلاصہ، جو معیار ہے، وہ بہت اعلیٰ ہے. اس لیے ہم مسیح یسوع کو آئیڈیل سمجھتے ہیں. تو یہ آپ نے جو اندازہ لگایا کہ بھئی ہمارا دورہ معیار ہے، کوئی دورہ معیار نہیں ہے. انسان کوئی بھی ہمارے سامنے آپ لائیں گے تو ہم اس کو انسان ہی سمجھیں گے، اگرچہ وہ بڑا معتبر ہو، بہرحال وہ ہوتا ہے انسان ہی ہے. بے شک. لیکن مسیح یسوع بیک وقت انسان بھی تھا اور بیک وقت خدا. بے شک. یہ بات ہے. اچھا، آگے وہ کہتے ہیں جب جناب مسیح کو مسیحی لوگ بے گناہ ثابت کرتے ہیں تو کیا اسے زمرہ انبیاء سے خارج کر دیتے ہیں؟ اگین میں بڑا حیران ہوں کہ یہ ایک دفعہ کسی فیلسی میں گر جاتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ یہ اس غلط فہمیوں کے صحرا میں گم ہو جاتے ہیں. یہ بھی وہی بات ہے انہوں نے جو دوسرا سوال کیا کہ اگر وہ بے گناہ ہے تو گویا وہ انبیاء اکرام کی فہرست سے خارج ہو گئے. سنیں، استثناء 18ویں باب میں سب سے پہلے مسیح یسوع کو نبی کہہ کے مخاطب کیا گیا کہ میں تمہارے جیسا ایک نبی برپا کروں گا. لیکن اس کنٹیکسٹ کو بھی آپ سمجھیں کہ اسے کیوں نبی کہا گیا. 2 باتیں کہی گئی کہ ایک تمہارے جیسا انسان ہوگا، تمہارے جیسا ہی نبی ہوگا، تمہارے جیسا میڈیٹر ہوگا. کیونکہ کوہ حور پر ایک تجربہ کیا تھا بنی اسرائیل نے کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں. جب پہاڑ کانپ رہا تھا، دھواں اٹھ رہا تھا، آواز آ رہی تھی، تو وہ لوگ ڈر کے انہوں نے موسیٰ کو کہا کہ یہ سب کچھ روک دو، ہم خدا کے جلال کے متحمل نہیں ہیں. آئندہ کو ایسا کرو کہ آپ خدا کے نائب بن کر، میڈیٹر بن کے ہم سے بات کر لیا کرو. اور استثناء 18ویں باب میں جو خدا نے کہا کہ تمہاری مانند ایک نبی برپا کروں گا تمہارے بھائیوں میں سے، یعنی انسانوں میں سے ہی کروں گا، تو یہ کہا کہ یہ تیری اس کوہ حور پر کی گئی درخواست کے مطابق ہوگا. تو اب آپ سمجھے دونوں چیزوں کو آپ ملائیں، اور ایک تیسری چیز بھی ہے اس کو بھی ملائیں. یہ سایہ 35 باب میں لکھا ہے کہ میں خود آؤں گا، اور جب میں آؤں گا تو اس وقت لنگڑے ہرن کی مانند چوکڑیاں بنیں گے، مردے زندہ کیے جائیں گے، اندھے دیکھیں گے، اندھوں کی آنکھیں وا کی جائیں گی، اور بہرے سنیں گے. یہ 3-4 باتوں کو ملائیں تو اس سے جو رزلٹ نکلتا وہ یہ ہے کہ خدا انسان کی صورت میں آئے گا. تو وہ جو اس کو نبی کہا گیا، وہ جو اس کو انسان کہا گیا، وہ اس تناظر میں کہا گیا. اسی لیے
یک وقت اس کے لیے 2 ٹائٹل استعمال ہوتے ہیں، ابن آدم، ابن خدا. ٹھیک. تو جو نبی بھی کہا گیا وہ اسی تناظر میں کہا گیا. تو اگر کسی نے اس کو نبی کہہ کے مخاطب کر دیا تو کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسیح کے تو 182 ٹائٹلز ہیں، ان سارے ٹائٹلز کو سمجھیں. اور مسیح کی اگر آپ تصویر بنانا چاہتے ہیں تو ان 182 ٹائٹلز کو، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہی آپ ترتیب کے ساتھ لگائیں تو اس کی مکمل تصویر بنے. صحیح. ایک ٹائٹل سے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کی شخصیت یہ ہے. پھر تو آپ وہی بات ہوگی کہ تصویر بناتا ہوں، تصویر نہیں بنتی. ایک ٹکڑے سے تصویر کبھی بھی نہیں بنتی. صحیح. اچھا، اب مسیح یسوع اپنے بارے میں خود کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں وہ ہے جو نبی سے بھی بڑا، یہاں وہ ہے جو سلیمان سے بھی بڑا، یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے. اور اس کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے. اور یہ تو سب سے بڑی بات تھی کہ جب تک کوئی شخص مسیح کو خداوند یا خدا نہیں مانتا وہ دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا. تو یہ کہنا کہ جی ہم اس کو نبیوں سے الگ کرتے ہیں تو ان وجوہات کی بنیاد پر کرتے ہیں. ہاں، دوسری بات کہ جب ہم نبیوں کی بات کرتے ہیں تو میں یہ مانتا ہوں کہ انبیاء کرام اپنی جگہ بڑے معتبر تھے، بڑے محترم ہیں، ہم ان کی بڑی تعظیم کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ ہم ان کا موازنہ مسیح کی ذات سے کریں. مسیح کے ساتھ موازنہ کسی طریقے سے بھی واجب ہی نہیں. یہ باتیں ہیں جن کو ظفر صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ واٹ از کرسچن تھیالوجی، اور بائبل خدا کے منصوبے کے بارے میں کس طرح بیان کرتی. ٹھیک. آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر مسیح یسوع انبیاء میں شامل تھے تو پھر انہیں بشری عوارض لاحق تھے، تو پھر وہ گناہ سے پاک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کون سی بات انہیں دوسرے انبیاء کرام سے ممتاز کرتی ہے؟ 2 سوال انہوں نے پوچھے. ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ بشر تھے، اگر وہ کامل انسان تھے تو ساری بشری خوبیاں وہ ان کے ساتھ اٹیچ تھی. دیکھیں، ہم تو مانتے ہیں کہ وہ ایک شخصیت اور انسان، اور آدم، سیکنڈ آدم، ہم تو ان کو مانتے ہیں کہ انہوں نے انسانی شخصیت اختیار کر لی تھی، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. تو اس لیے وہ سارے مراحل سے گزرے ہیں. اور لیکن جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ان کی ذات میں چھل نہیں تھا اور وہ دوسرے انبیاء کرام سے ممتاز تھے، اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ جی کیا خوبیاں تھیں جو ان کو دوسرے انبیاء کرام سے ممتاز کرتی ہیں؟ نمبر 1 کہ وہ آرخے میں ازل سے موجود تھے، ازلی شخصیت، ان کی پری ایگزسٹنس کو ہم مانتے ہیں. جو انہوں نے کہا کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم تھا میں ہوں، تو یہ ان کی پری ایگزسٹنس کی طرف اشارہ تھا. اور یہودی سمجھ گئے کہ جب یہ دعویٰ کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ خدائی دعویٰ ہے. انہوں نے بالکل ٹھیک سمجھا تھا، اسی لیے انہوں نے پتھر اٹھائے کہ اس کو سنسار کرے. یوحنا کی انجیل میں لکھا کہ وہ سیلف ایگزسٹنٹ. شاید عام لوگوں کو سیلف ایگزسٹنٹ والی بات سمجھ نہ آئے. میں بتا دیتا ہوں کہ مرغی کا بچہ پیدا ہوتا انڈے سے، انڈا پیدا ہوتا مرغی سے. اچھا، اسی طرح گنے کی فصل آپ نے لگانی ہے تو گنے کے پیس کاٹ کے آپ زمین میں دبا دیتے ہیں. انگور کا پودا آپ نے لگانا تو اس کی کٹنگ لگاتے ہیں. تو اس کا مطلب زندگی کو رواں دواں رکھنے کے لیے اس کے پیرنٹس کی ضرورت ہوتی ہے. بے شک. لیکن مسیح یسوع کو کہا سیلف ایگزسٹنٹ، کہ اس نے اپنی زندگی کسی سے مستعار نہیں، وہ اپنے آپ میں زندگی رکھتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مجھے کسی اور نبی کے بارے میں بتائیں کہ اس نے کہا ہو کہ میں سیلف ایگزسٹنٹ ہوں. کسی اور نبی کے بارے میں بتائیں کہ اس نے خدائی دعوے کیے. مسیح یسوع کے سارے خدائی دعوے تھے. جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، اور قیامت اور زندگی تو میں ہوں، دروازہ میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، خدا کا بیٹا میں ہوں، حقیقی چرواہا میں ہوں. ہاں، چرواہا میں ہوں. تو یہ نہیں ہے کہ صرف یہ دعوے کر دیے تھے، ان دعووں کو ثابت بھی کر دیا. مثلا جب اس نے مفلوج کو کہا کہ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو اگر صرف اتنا ہی کہہ دیتے تو یہ تو ایک دعویٰ ہی تھا.
کسی کو کیا پتا اس کے گناہ معاف ہوئے یا نہیں. لیکن جب اس کو یہ کہا کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل، اور یہ وہ شخص تھا جس کو 4 لوگ رسیوں سے باندھ کے چھت سے چارپائی اس کے نیچے لٹکائی. اس نے سچ مچ اپنا بستر لپیٹا اور چارپائی اپنے سر پہ رکھی اور چھلانگے مارتا ہوا چلا گیا. میرا نہیں خیال کہ وہ چل کے گیا ہوگا، وہ چھلانگے مار کے گیا ہوگا. چلو جی، بالکل. ایک شخص جسے زندگی کی نوید مل گئی ہو وہ تو ڈیفینیٹلی چھلانگے مارتے گیا ہوگا. مسیح یسوع کا مقصد یہ تھا کہ یہ مفلوج ہے، اس کو لوگ مفلوج کے نام سے جانتے ہیں، لیکن آج جب یہ دوڑتا ہوا ہرن کی مانند چوکڑیاں بھرے گا تو لوگ اس کو دیکھیں گے اور پوچھیں گے. آپ کو پتا کہ اندھے کو بھی لوگوں نے پوچھا تھا کہ بھائی تو اندھا تھا. اچھا، اس طرح. تو پھر مسیح یسوع نے کہا ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے، اور پھر وہ باپ کی دانی طرف جا بیٹھا. اور اسی طرح ہی واز یونیک سن آف گاڈ. بہت ساری باتیں ہیں جو ان کو دیگر انبیاء سے ممتاز کرتی ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ کیا انبیاء کرام میں شامل نہیں ہیں؟ تو دیکھیں، وہ کامل انسان کے طور پر تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ شامل ہے، لیکن جو دوسری چیزیں، جو ان کو دوسری خوبیاں جو دیگر انسانوں سے، انبیاء کرام سے، ان بزرگ ہستیوں سے ممتاز کرتی ہیں، ان کو غور سے دیکھنا بھی ہماری ذمہ داری. اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو یوحنا اصطباغی نے توبہ کرنے اور گناہوں سے معافی کا بپتسمہ دیا تھا. دیگر لوگ تو گناہوں کا اقرار اور توبہ کر کے بپتسمہ لیتے تھے، اور جناب مسیح نے بھی بپتسمہ پایا. وہ مروجہ قاعدے سے ماورا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی، ظفر صاحب کا مقصد یہ ہے کہ اس کا مطلب وہ بھی گناہ گار تھے، اور اگر بپتسمہ لیا تو چونکہ رواج یہ تھا کہ وہ گناہوں کی معافی کا بپتسمہ تھا، توبہ کر رہے تھے، تو مسیح یسوع نے یہ سب کچھ کیا ہوگا. جب کیا ہے تو وہ گناہ گار تھا. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ مروجہ قاعدے سے ماورا کیسے ہو سکتے ہیں. پہلے تو آپ یوحنا اصطباغی کو سمجھیں. بپتسمہ صرف یوحنا نے نہیں شروع کیا تھا، یوحنا سے پہلے ہی بپتسمہ شروع ہو چکا تھا. اچھا، جی، یہ انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ کے اندر شروع ہوا تھا، اور یہ بپتسمہ دیتے تھے غیر قوم کے لوگوں کو. اچھا، بپتسمہ دے کے تو یہودیت میں شامل کرتے تھے. پھر ان کو ٹیچ کرنے کے بعد جب ان کی تسلی ہو جاتی تھی تو پھر ان کا ختنہ کر کے تو پھر ان کو اپنے مذہب میں دائرہ میں شامل کرتے تھے. جی. تو ایک لحاظ سے بپتسمہ شروع میں جو تھا وہ شمولیت کا بپتسمہ تھا. یوحنا نے جب شروع کیا تو آپ یہ دیکھیں کہ یوحنا کے بارے میں پیش گوئی کیا تھی. پیش گوئی اس کے لیے یہ تھی کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ اس کے راستے تیار کرو، اس کے راستے سیدھے کرو. تو وہ مسیح یسوع کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کر رہا تھا، راستہ سیدھا کر رہا تھا کہ لوگوں کے دل پھیر رہا تھا مذہب کی طرف، جو مذہب سے بیزار ہو چکے تھے اور غیر اقوام کے تاثر کے نیچے آ کے انہوں نے الٹے سیدھے کام شروع کر دیے تھے. تو میں اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہوں کہ وہ مسیح یسوع کے لیے سٹیج سیٹ کر رہا تھا، اور اس نے مسیح یسوع کے لیے سٹیج سیٹ کرنے کے لیے، آپ دیکھیں اس کی تو ساری منسٹری یہ ہے کہ مسیح یسوع کے لیے آپ نے سٹیج سیٹ کرنا ہے. اور اس نے اپنی گردن بھی کٹوا لی تھی سٹیج سیٹ کرتے کرتے، کہ معاشرے کے اندر جو برائیاں اس کے سامنے موجود تھی وہ دور کر دے. اور وہ جانتا تھا کہ جو میرے بعد میں آئے گا اسٹیج پر وہ دراصل مجھ سے مقدم ہوگا. اس نے یہ بات کہی بھی، اس نے کہی بھی، اس کا اظہار کیا. جی. اور اس کو خدا نے بھی بتایا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں آپ تیار کر رہے ہو، یہ آ گیا. خدا کی آواز بھی آئی، جو کہ معمول کا کام نہیں ہے کہ روز آواز آتی تھی، ہر بندے کے لیے آواز آتی. جی. اور پھر روح کو اس نے کبوتر کی مانند مسیح یسوع پر اترتے دیکھا. یہ 2-3 کام اس نے دیکھ لی. تو جو اس کا مقصد تھا کہ بھائی جس کے لیے، اس کے لیے تو خوشی کی انتہا نہیں رہی ہوگی کہ جس کام کے لیے میں آیا تھا، جو میں کام کر رہا تھا، وہ بندہ بھی آ گیا. تو کیا اس لیے کیا زبردست بات ہے. تو اس نے، آپ دیکھیں کہ یوحنا نے ایک بات کہی تھی مسیح یسوع سے، جب مسیح یسوع بپتسمہ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا مشتاق ہوں. یہ بات یوحنا نے کبھی کسی اور کو نہیں کہی تھی،
کہ آج بپتسمے دیے, بہت زیادہ بپتسمے دے لیے, میں تھک گیا ہوں 2-4 بپتسمے دینا, میں ذرا ریسٹ کر لوں, کسی کو نہیں کہا. لیکن مسیح یسوع کو کہا کہ میں تو آپ تو اس سے بپتسمہ دینے کا مشتاق ہوں. تو مسیح یسوع نے اس کو کہا کہ نہیں تو ہونے دے. تو یوحنا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات سوچتا ہو کہ بھائی میں اس بندے کو کیسے بپتسمہ دے دوں, اتنی بڑی شخصیت, اور پھر میں تو لوگوں کو گناہوں کی معافی کا بپتسمہ دے رہا ہوں. تو مسیح یسوع نے کہا کہ نہیں, ہمیں اس کو راست بازی کے نشان کے طور پر پورا کرنا ہے. راست بازی کا مطلب یہ خدائی حکم ہے, یہ ٹھیک کام کرنا ہے, جو جائز کام ہے وہ کرنا ہے, یہ اس رسم کو ادا کرنا لازمی ہے. تو اس لیے اس نے ہونے دیا. تو مسیح یسوع نے راست بازی کے نشان کے طور پر بپتسمہ لیا تھا, نہ کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے گناہوں کی معافی کا بپتسمہ. ایسا کچھ نہیں. یہ یوحنا کے اور اس کے آپس کے جو ڈائلاگ اور انٹریکشن, اس سے بھی پتہ چلتا ہے. اس سے بھی تھوڑا سا آگے چلیں تو جو مسیحیت میں بپتسمہ رائج ہے, بعض لوگ, میں سمجھتا ہوں اپنی کم علمی کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہوں کی معافی کا بپتسمہ ہے. یہ یوحنا کا بپتسمہ نہیں ہے, یہ مسیح یسوع کے حکم کے مطابق ہے, اور یہ شمولیت کا بپتسمہ ہے کہ آپ نے غیر اقوام کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے شاگرد بنا کے دائرہ ایمان میں شامل کیا. صحیح. تو دیکھیں 3 جگہ پر بپتسمہ ہے. ایک تو یہ کہ یوحنا سے پہلے, پھر یوحنا کا بپتسمہ, اب پھر مسیحیت کا بپتسمہ. تو آپ نے ان میں امتیاز کرنا. تو مسیح یسوع کا بپتسمہ گناہوں کی معافی کے لیے نہیں تھا. یہ سراسر آپ کی فیلسی ہے. یا تو آپ اس کنٹیکس کو سمجھتے نہیں ہیں, یا پھر سمجھنا نہیں چاہتے. تو دونوں صورتوں میں ہم آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ خدا آپ کی آنکھوں کے چھلکے گرائے اور آپ ان سچائیوں کو سمجھ بھی سکے اور ذہن نشین کرے. آگے وہ کہتے ہیں, اگر مسیحی برادری قول یسوع کو کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے نقل کر کے یسوع کو بے گناہ ٹھہراتے ہوئے قربانی کا فدیہ قرار دیتی ہے, تو پھر اسے لازمی طور پر کتاب امثال کی بھی بات قبول کرنی ہوگی, جس میں لکھا ہے کہ شریر صادق کا فدیہ ہوں گے, نہ کہ صادق شریروں کا. انہوں نے بڑا اعتراض کر دیا. دیکھیں پرانے عہد نامے میں پورا جامع سیکریفیشل سسٹم موجود ہے, اور اس میں جو قربانی کی شرط ہے 5 قسم کی قربانیاں, لیکن اس میں جو آپ نے قربانی دینی ہے وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ برا بے عیب ہونا چاہیے, شریر نہیں ہونا چاہیے, بے عیب برا ہونا چاہیے. بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آپ قربانی دو اور اس کے اگر خصیے کچلے ہوئے ہوں یا اس میں ڈیفیکٹ ہو تو آپ تو قربانی نہیں کرو گے, آپ کو تو پتہ ہے. لیکن ایسا بھی نہ کرنا کہ کسی غیر قوم کے شخص کو دے دو کہ چلو جی وہ تو قربانی کر لے. نو, آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کا نقص تو پھر بھی اس میں موجود ہے. تو ان کو بھی اس مقصد کے لیے نہیں آپ نے دینا, استعمال نہیں کرنا ہے. تو خدا کی تو باتیں بڑی کلیئر اور بڑی سخت ہے. ہاں اب آ گیا جی, آپ نے ایک آیت نکال دی ہے امثال کی کتاب سے کہ شریر صادق کا فدیہ ہوں گے. دیکھیں یہ جو بات ہے یہ سیکریفیشل سسٹم میں نہیں ہے. اگر سیکریفیشل سسٹم میں ہوتی تو جہاں 5 قسم کی قربانیاں, وہاں پر 6ٹھی قسم کی قربانی بھی ہوتی کہ بھائی اس میں بے عیب کی ضرورت نہیں ہے, اس میں آپ کو کوئی شریر سا بکرا لے کے آ گئے پکڑ کے, جو ٹکرے بھی مارتا ہو, سینگ ٹوٹے ہوئے, ڈزنٹ میٹر, کٹ لگے ہو اس کے, اور بے شک خارش پڑی ہے, اب اس کی بھی قربانی کا. یا کوئی شریر بندہ جو کسی بھی گناہ میں گرفتار ہوئے, چلو جی اس کو اب سزائے موت ہوئی ہے, تو یہ کسی بھی اچھے انسان کا صادق کا فدیہ ہو گیا. ہاں ایسا کوئی طریقہ نہیں. وہ سعادت منٹوں میں کسی نے پوچھا کہ حکومت کیسے چل رہی ہے, اس نے کہا ایسے ہی چل رہی ہے جیسے جیل کے اندر جو آگے امام ہوتا ہے نا وہ ڈاکو ہوتا ہے, اور جو اس کے پیچھے نمازی ہوتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں, اور اسی طرح وہ سارے اسی کے جیل میں تو سارے مجرم ہی ہوتے ہیں. تو بھائی ایسا سسٹم نہیں ہے سیکریفیشل سسٹم ہے. یہ جو ہے شریر صادق کا فدیہ ہوگی, یہ ایک ضرب المثل ہے, یہ تو ہے امثال کی کتاب, اور پھر یہ مکافات عمل کی بات ہے کہ جو شریر لوگ ہیں اگر وہ کسی شریف آدمی کا نقصان کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو نقصان کرنا پڑتا ہے, تو وہ
ہمارے اردو میں بھی محاورہ ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہ تو اس کا یہ مطلب ہے. کسی تھیالوجن نے امسال کی اس آیت کو سیکریفیشل سسٹم ہے یا قربانی کے یا فدیے کے نظریے کے اندر فٹ نہیں کیا. یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ یہ ایک امثال میں تمام ضرب الامثال موجود ہے تو اسے ایک مثال کے طور پہ سمجھا جائے. بہت شکریہ پروفیسر جناب شفیق کمال صاحب. آج کی اس ساری گفتگو سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک شخص تھا, کسی گاؤں میں رہتا تھا, وہاں کوئی کسی بھی طرح کی فیسلٹی اس کے پاس نہیں تھی, بڑا ہی پسماندہ قسم کا گاؤں. شہر جاتا ہے تو اسے ایک آئینہ ملتا ہے. آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر وہ بڑا خوش ہوتا ہے, پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے. دکاندار کہتا ہے یہ آئینہ ہے اور ہماری صورت ہمیں دکھاتا ہے. وہ پیسے ادا کر کے وہ آئینہ اپنے گھر لے آتا ہے. ہر وقت جو ہے وہ اس آئینے کو دیکھتا ہے, اپنی شکل کو دیکھتا ہے, خود کو سنوارتا ہے, خوش ہوتا ہے. اور جب بھی آئینے میں دیکھتا ہے خود کو بڑا مسکراتا ہے, خوش رہتا ہے. اس کی بیوی بڑا پریشان ہوتی ہے, کہتی یہ کیا بات ہے, یہ کیا چیز ہے اس کے پاس, کیونکہ وہ گاؤں میں رہتی تھی, لاعلم تھی. اس نے جب شیشے میں خود کو دیکھا تو کہا اوہو یہ تو بہت خراب بات ہے, میرا شوہر شہر سے کوئی عورت لے کر آ گیا ہے جس کو دیکھتا ہے اور ہر وقت مسکراتا ہے. یہی بات وہ اپنی بوڑھی ماں کو بتاتی ہے اور کہتی ہے بڑا روتے ہوئے کہ میرے شوہر نے مجھ سے دھوکہ کیا, اور وہ اس چیز میں ایک عورت کو دیکھ دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہے اور مسکراتا ہے. جب بوڑھی وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے اوہو اس قدر جوان آدمی ہے, یہ بڑا خوبرو ہے, لیکن اس کو ایک بڑھیا سے محبت ہو گئی ہے میری اتنی خوش شکل اور جوان بیٹی کو چھوڑ کر. بائبل مقدس بھی اسی طرح ہے, ایک آئینے کے مطابق, ایک آئینے کی طرح وہ وہی ظاہر کرتی ہے جیسا کہ وہ شخص ہے. وہ بوڑھا ہے, جوان ہے, آدمی ہے, کالا ہے, گورا ہے, اس کے گناہ ہے نہیں ہے. بائبل مقدس بہت کھول کر, چاہے وہ انبیاء کرام ہو چاہے وہ کوئی عام شخص ہو, ایک آئینے کی مانند وہ ہمیں ظاہر کرتی ہے. لیکن جناب مسیح کی ذات وہ شخصیت ہے جو وہ آئینہ لے کر کھڑا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم کس قدر کمزور ہیں اور ہمیں نجات کی کتنی ضرورت ہے. آئیے جناب مسیح کے پکڑے ہوئے اس آئینے میں خود کو دیکھیں, اپنے ریئلائز کریں کہ ہم کتنے کمزور ہیں, گنہگار ہیں. اپنی کسی خوبصورتی یا خوبی کی وجہ سے ہم نجات کو نہیں پا سکتے. آئیے جناب مسیح کی طرف چلتے ہیں, ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرتے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر جناب شفیق کمال صاحب کو, میری ٹیم کو دیجیے اجازت. پھر کسی سچ کی تلاش میں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے حتمی سچائی کے پروگرام کے لیے. تب تک ہمیں دیجیے اجازت. سچ کو جانیے, سچ کو کھوجیے, اور جب سچ کا آئینہ آپ کے سامنے ہو تو اسے قبول کیجیے. بہت شکریہ.